اللہ ہر انسان کو انڈیویجولی جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرے گا، کیا چوائس کرے گا، کیسے آگے زندگی میں نیکیوں میں اپنے راستے میں آگے بڑھتا جائے گا، کہاں کس جگہ بریک لگا دے گا۔ اللہ اپنے علم کی بیسس پر جانتا ہے، بالکل جیسے ماں اپنے 4 بچوں کو جانتی ہے کہ کون سا ان میں سے اس چیز کی طرف انکلائنڈ ہوگا، اس چیز کی طرف انکلائنڈ نہیں ہوگا۔ تو پہلا لیول ہے قدر کا، قدر فی علم اللہ، وہ قدر جو اللہ کے علم کی بیسس پر ہے۔ دوسرا لیول ہے قدر فی لوح المحفوظ، دا ریٹن ون، وہ قدر جس کو انسانوں کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالی نے لکھ دیا۔ کس انسان کی زندگی میں کیا کیا چینجز، کیا کیا واقعات، کیا کیا حالات، کیا کیا لوگ، کیا کیا انسیڈنٹس ہوں گے۔ قدر فی لوح المحفوظ، یہ وہی قدر ہے جس کے لیے احادیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے انسانوں کو بنانے سے پہلے بھی، آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ اللہ نے سب سے پہلے جس مخلوق کو پیدا کیا وہ قلم ہے، پین۔ مخلوق میں قلم کو اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ نے پین سے کہا لکھو۔ احادیث کے مطابق قلم کا پیدا کیا جانا فرشتوں سے بھی پہلے کا ہے۔ اتنی قدیم چیز ہے جو اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے، جس سے آپ لکھ رہی ہیں، اس کی ویلیو، قلم کی ویلیو ہمیشہ انسان یاد رکھے۔ تو اللہ نے قلم سے کہا، حدیث کا مفہوم آتا ہے لکھو۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ نے حکم دیا write everything that will happen until the end of the world، ہر چیز لکھو جو کہ آخر تک ہونے والی ہے۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں، صحیح ترمذی کی حدیث ہے، رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور پیجز ڈرائی ہو گئے۔ پیجز ڈرائی ہونے کا مطلب ہے انک ڈرائی ہو گئی، یعنی تقدیریں لکھ دی گئیں، کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا، کس طرح ہونا ہے، کب ہونا ہے، کس کے ساتھ ہونا ہے، سب کچھ لکھ دیا گیا۔ یہ ہے دوسرا لیول قدر کا، قدر فی لوح المحفوظ، اور اس کے اوپر آپ کو کئی احادیث مل جاتے ہیں۔ یہ سیکنڈ لیول آف قدر ہے۔ تھرڈ لیول آف قدر ہے قدر العمر، قدر العمر، ہماری لائف لانگ قدر۔ ہر انسان کی اپنی اسپیسیفک لائف لانگ قدر ہوتی ہے۔ جب ہم اپنی ماں کے ووم میں تھے تو ایک سرٹن ٹائم پر فرشتے نے آ کے وہ قدر اور روح ایک ساتھ بلو کر دی، یعنی کہ انسان کی زندگی میں کتنا لائف سپین ہوگا، کیا حالات اور میجر واقعات ہوں گے، کون کون سے رشتے آس پاس ہوں گے، کتنا رسک ہوگا۔ جب ہم اپنی ماں کے ووم سے باہر بھی نہیں آئے تھے، اسی وقت ہمارا رسک جو تھا وہ ڈیفائن کر دیا گیا تھا۔ یہ ہے قدر العمر جو ہر انسان کی ماں کے ووم میں ڈیسائیڈ کر دی جاتی ہے۔ فورتھ لیول قدر کا آتا ہے القدر السنوی، سنوی سین سے ہے، ایئرلی قدر، سنتن سال کو کہتے ہیں عربی زبان میں، القدر السنوی ایئرلی قدر، یہ فورتھ لیول ہے قدر کا۔ یہ ہے لیلۃ القدر والی قدر۔ ہر سال جو ابھی الحمدللہ اللہ کی رحمت سے وہ رات آنے والی ہے، اللہ ہم سب کو وہ رات صحت اور ایمان اور حالت عبادت اور دعا میں نصیب فرمائے۔ آخری عشرے میں 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات آڈ نائٹس میں سے لیلۃ القدر ہوتی ہے، تو کوشش کیجیے گا، پلان کیجیے گا، یہاں سے آپ فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ 5 راتیں آپ کی ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ راتیں بہت چھوٹی ہیں، عبادت کرنا بہت آسان ہے۔ آپ تراویح بے شک پڑھ لیتی ہیں، آج کل بھی آپ تراویح پڑھ لیتی ہیں مسجد جا کر یا کسی جگہ جا کر یا گھر میں،
لیکن پھر بھی سحری سے پہلے کا وقت اراؤنڈ 2:30 سے 3 بجے کا درمیان آج کل کے حساب سے، یا میکسیمم 2:30 سے 3:15 بجے تک کا ٹائم، یہ وہ ٹائم ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس کو ضائع مت کریں کہ میں نے تراویح پڑھ لی تھی مسجد میں، اب میں غٹ سو رہی ہوں، 3:15 بجے اٹھوں گی الارم لگا کر. جس کو عبادت کا شوق ہے، اگین فرض نہیں ہے، لیکن یہ دعاؤں کا وقت ہے. رات کا آخری پہر ہے نا، یہ دعا مانگنے کا وقت ہے. اٹھیں اور دعا مانگیں. ابھی سے آپ تھوڑی تھوڑی اپنے اندر عادت ڈال لیں گی 10-15 منٹ کی، تو لیلۃ القدر کو آپ کے لیے حاصل کرنا آسان ہو جائے گا. لیلۃ القدر ایئرلی قدر کے ساتھ اٹیچ کی جاتی ہے. دس از دا 4th لیول انسانی قدر کے اندر. انسان کی زندگی میں آنے والے سال میں جتنے حالات اور واقعات ہونے ہوتے ہیں، وہ پہلے آسمان کے جو فرشتے ہیں ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. لوح محفوظ سے پہلے آسمان کے فرشتوں کے حوالے لیلۃ القدر میں تمام حالات اور واقعات 1 سال کے کر دیے جاتے ہیں. یوں سمجھے فرشتوں کے پاس بھی لیلۃ القدر میں ہینڈ آؤٹس ہوتے ہیں. اب پتہ نہیں کیسے ہینڈ آؤٹس ہوتے ہیں، PDF فائلز ہوتی ہیں کہ کیا ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتی ہیں. بس جیسے بھی ہوتا ہے، ہمارا لکھا ہوا اگلی زندگی کا پورا ڈیٹیل اور اعمال نامہ فرشتوں کے پاس ہوتا ہے، ساری ٹریک لسٹ ان کے پاس ہوتی ہے. صحیح؟ تو فرشتوں کے حوالے جو قدر کی جاتی ہے لیلۃ القدر میں، دس از دا 4th لیول آف قدر. اس کو کہتے ہیں القدر السنوی. 5th لیول آف قدر یہ ہے قدر الیوم، اور یہ ہے کل یوم ہوا فی شان. 5th لیول آف قدر، کل یوم ہوا فی شان، آپ یہاں لے کر آئیں گے. آج کیا کچھ ہوگا میری زندگی میں؟ آپ نے کون سی دعا پڑھ لی تو جو آپ کو ٹھوکر لگنی تھی آپ بچ جائیں گے؟ آپ نے کیا صدقہ کر دیا کہ کس بیکٹیریا نے آپ پر حملہ کرنا تھا یا کس وائرس نے آپ کی جسم میں گھسنا تھا، آپ کی دعا کی وجہ سے اللہ نے اس کو گھسنے سے منع کر دیا. اسی لیے صبح شام کی دعائیں آپ کو ڈے ٹو ڈے پروٹیکشن دیتی ہیں. اسی لیے صبح شام کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ پڑھنے کا کہا ہے، اس لیے کہ ہماری ڈے ٹو ڈے قدر بھی ہوتی ہے، اور یہ ڈے ٹو ڈے قدر ہے جس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. تو نمازیں پڑھنا، نماز کے ساتھ صبح شام کے اذکار پڑھنا، اور ڈے ٹو ڈے قدر میں تبدیلی آتی ہے دعا سے. آپ نے سنا ہے حدیث کا مفہوم، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. تو جو دعا مانگی جاتی ہے اس سے انسان کی زندگی میں بہتری آ جاتی ہے. اور دعا مانگنے کی عادت ڈالیں. ایک ایکسٹریم تھی جو ہماری امائیں تھیں، ہماری نانیاں تھیں، وہ اتنی لمبی دعائیں مانگتی تھیں کہ اگلی نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا، ہے نا؟ اب ہم آئے، ہمیں نیا نیا پتہ چلا کہ اتنی لمبی لمبی دعائیں تھوڑی مانگنی ہوتی ہیں. سلام سے پہلے 4 دعائیں اور سلام کے بعد 4 دعائیں. اس کے بعد ہم مصروف بھی بہت ہو گئے، اب اتنا موقع بھی نہیں ملتا. اب ہم وہ والی نسل بن گئے کہ ہم سلام پھرتے ہیں اور جائے نماز لپیٹتے ہیں. اس کے درمیان میں کہیں آ جائیں. ایک وقت اگر آپ 5 نمازوں کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگ سکتے ہیں، 5 نمازوں میں ایک نماز فکس کر لیں جس میں آپ نے اللہ سے اپنی زبان میں کانورسیشن کرنی ہے، اپنی تکلیف اللہ کو بیان کرنی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں سب تو پتہ ہے اللہ کو، معلوم تو ہے اس کو، میں کیا اس کے سامنے اپنا جو ہے وہ دکھ بیان کروں. اللہ کو پسند ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے. اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اپنی حاجت اس کے سامنے بیان کرے. حدیث کا مفہوم آتا ہے اللہ کو حیا آتی ہے کہ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے. تو ایک نماز فکس کر لیجئے. اگر 5 میں نہیں کر سکتی، فجر از دا بیسٹ ٹائم. ایک نماز فکس کریں اور دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آج کے دن میں برائی ہے مجھے اس سے محفوظ فرما لے. شیطان بار بار خیال ڈالتا ہے کہ جب قدر لکھی ہوئی ہے تو آج تمہارے فائدہ کیا ہے عمل کرنے سے. پہلی بات تو یہ، آپ میں سے کس نے اپنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی قدر دیکھی ہے؟ کسی نے دیکھی ہے؟ تو آپ کو تو نہیں پتا کہ آپ کے لیے آخر میں جنت لکھی ہے یا خدا نہ خواستہ دوسرا مقام لکھا ہے. تو آپ کو تو پازیٹیو سوچنا ہے، آپ کو تو اللہ کے بارے میں اچھا سوچنا ہے. جہاں تک سوال ہے کہ کیا قدر بدلی جاتی ہے، تو پوائنٹ کلیئر کر لیجئے. میں نے آپ کو 5 سٹیپس بتائے ہیں. جو پہلا اور دوسرا سٹیپ ہے
اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اس میں وہی لکھا ہے جو ہمارے آج کسی نیکی کی وجہ سے اللہ ہمیں کسی برائی سے بچا سکتا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے. جو اللہ کا علم ہے وہ، اور جو لوح محفوظ ہے، the level 1 and level 2, these are fixed, untouched. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. تبدیلی کہاں ہوتی ہے؟ یا تو لیول 3 میں ہو سکتی ہے، یا لیول 4 میں، یا 5 میں. مثال کے طور پر اللہ نے لیلۃ القدر میں ایک فرشتے کے حوالے کیا کہ ایک خاتون جن کا نام، کسی کا نام شازیہ تو نہیں ہے؟ سچ بتائیں، کسی کا نام شازیہ تو نہیں؟ اچھا میں نہیں بول رہی، پھر میں جو آگے بولنے والی تھی. اچھا میں کسی آدمی کا نام بول دیتی ہوں. میں مثال ایسی دے رہی تھی تو مجھے ہوا کیا کوئی گھبرا ہی نہ جائے. اچھا میں مردوں کا نام بھی نہیں لیتی. چلیے ہاں ایکس وائی زیڈ صحیح ہے. چلیے ایک انسان جس کا نام ایکس تھا، ٹھیک ہے، لیلۃ القدر میں فرشتوں کو بتایا گیا کہ محرم میں اس کا انتقال ہونا ہے. ابھی ہے مثال کے طور پہ رمضان میں شب قدر میں لیلۃ القدر میں تقدیر حوالے کی گئی ہر انسان کی، اور ایکس انسان کی تقدیر شیطان جب دی گئی فرشتے کو تو کہا گیا اس انسان کا انتقال محرم میں ہونا ہے. ڈیورنگ دس ٹائم لیلۃ القدر اور محرم کے درمیان میں اس شخص نے کثرت سے صلہ رحمی کی، کثرت سے صدقہ کیا، اور کثرت سے نیکیوں کے راستے پہ دوڑنے لگ گیا. اب اس نیکی کی وجہ سے، کیونکہ یہ وہ سارے اعمال ہیں جو احادیث میں عمر میں آگے بڑھانے والے، یعنی عمر کو بڑھانے والے فیکٹر میں آتے ہیں. صلہ رحمی کی جائے، رشتہ داریاں نبھائی جائیں تو اللہ تعالیٰ بندے کی عمر میں برکت دے دیتا ہے. صدقہ انسان کی عمر میں برکت کرتا ہے، دعا انسان کی عمر میں برکت کرتی ہے. تو کسی انسان نے اس ڈیوریشن میں خوب نیکیاں کی، خوب دعائیں مانگی، تو اب اللہ تعالیٰ فرشتے کو جس دن اس کا انتقال ہونا تھا، لیٹ سے اس پرسن ایکس کا انتقال ہونا تھا 12 محرم کو، 12 محرم آنے سے پہلے اللہ اس فرشتے کو بتا دے گا کہ اب اس کی روح 12 محرم کو قبض نہیں کی جائے گی. کل یوم ہوا فی شان. اور یہ چیز آلریڈی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی. یہ چینجز کہ اس کی تقدیر میں تھا کہ 12 محرم کو اس کا انتقال ہوگا، لیکن یہ اس طرح سے ڈیوریشن میں لیلۃ القدر اور محرم کی ان تاریخوں کے درمیان میں اتنی نیکیاں کرے گا تو اللہ اس کی عمر کو بڑھا دے گا. اب کلیئر ہوا؟ آئندہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ تقدیر کے سوال پر پریشان نہیں ہوں گی. جو لیول 1 اور لیول 2 ہے وہ انٹچڈ ہے، اس میں وہی ہے جو ہونا ہے، اس لیے کہ اللہ کا علم ازلی ہے، اللہ کا علم پرفیکٹ ہے، اللہ کا علم کامل ہے. آپ کا اور میرا کام ہے، ہمیں نہیں معلوم ہماری لوح محفوظ میں کیا تقدیر لکھی ہے. ہمارا کام ہے ہم روز اچھے کاموں کو اڈاپٹ کرنے والے بن جائیں، ہم روز اللہ سے دعائیں مانگنے والے بن جائیں، ہم روز خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والے بن جائیں، ہم روز اپنے اندر سے ایک غلطی کو نکال کر باہر پھینک دیں. سوچیں ایک ایک غلطی ہم روز نکال کر اپنے کردار کی باہر پھینکیں گے تو 30 دن میں تو آپ ہیرا لال بن جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس شان کو محسوس کرنے والوں میں شامل کروائے. یہ رمضان کا مہینہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ہر افطار کے وقت جہنم سے کئی لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے. جنت وائڈ اوپن ہے اپنے 8 دروازوں کے ساتھ. جہنم کے دروازوں کو اللہ نے بند کیا ہے، شیاطین جکڑ دیے گئے ہیں. خوب توبہ قبول ہوتی ہے تو اللہ سے خوب معافی مانگیں، اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر میں اگر کوئی شر ہے تو ہمیں اس سے محفوظ رکھیے، اور اللہ ہماری تقدیر میں جتنا خیر ہے جو آپ نے لکھا ہے ہمیں اس خیر کے لیے کوشش کرنے والا بنا دیجئے. کل یوم ہوا فی شان. اللہ اپنے بندوں کی ہر دن سسٹیننس کرتا ہے. نمبر 30 آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو ڈینائی کرو گے. اللہ نے جو تم کو آج زندگی دی ہے، جو تم کو صرف اپنی زندگی لگتی ہے، اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے جو ہمیں اپنی لگتی ہے. ہم کہتے ہیں نا میری زندگی، میرے بچے، میرا گھر. کیا ہے ان میں سے میرا؟ ٹیکنیکلی کچھ بھی میرا نہیں ہے، ٹیکنیکلی کچھ بھی میرا نہیں. اور کتنی جلدی انسان کو اپنا گھر، اپنے بچے چھوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، انسان محسوس کر سکتا ہے.
آپ کے بچوں کے بس یونیورسٹیز میں باہر پڑھنے جانے کی دیر ہوتی ہے، بس گئے پنچھی اڑ گئے، اب آپ کے ہاتھ تھوڑی آئیں گے، پھر آپ ان کی شادیاں کریں گے، اب آپ کے ہاتھ آئے گا، شادی کے بعد تو اور ہاتھ نہیں آنے والا، اور جائے گا دور. تو اللہ جہاں بھی رکھے حالت ایمان میں رکھے، اور اللہ جہاں بھی رکھے اپنی حفاظت میں رکھے. لیکن جو زندگی مجھے بظاہر اپنی اپنی لگتی ہے، یہ اصل میں میری اپنی نہیں ہے، یہ رب کی عطا کردہ ہے. بہتر ہے ہم اپنی زندگی میں کانسٹنٹلی اللہ کو یاد رکھیں. آگے آیت نمبر 31 میں فرمایا سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں اے زمین کے دو بوجھو، او گاربیج آف دا ورلڈ. ہم تمہارے لیے بہت جلدی حساب کتاب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں. سورۃ الرحمن کا تیسرا حصہ آیت نمبر 31 سے شروع ہو رہا ہے. الحمدللہ دوسرا آپ کا نعمتوں والا یہاں مکمل ہو گیا. بالکل آپ کو جو شروع کی کلاسز یاد ہوں تو ہم نے بات کی تھی کہ سورہ واقعہ جو سورہ رحمان کے بعد آتی ہے مصحف میں، اس کا سبجیکٹ میٹر اور سورہ رحمان کا سبجیکٹ میٹر آلموسٹ ایک دوسرے کا ریپلیکا ہے. سورہ واقعہ کا تیسرا جو سبجیکٹ ہے وہ اصحاب الشمال کے بارے میں ہے، جہنم میں جانے والے. اور سورہ رحمان کا بھی جو آپ کو تیسرا سبجیکٹ مل رہا ہے وہ انہی لوگوں کا ہے جن کو نعمتیں ملی، جن کو دنیا ملی، جن کے سامنے حق کھلا، جن کو حق محسوس ہوا نظر آتا ہوا، جن کے کانوں پر حق کی صدا آئی، جنہوں نے قرآن کے فہم کے لیے اپنے آپ کو کسی کلاس میں بٹھایا، جو جانتے تھے کہ اسلام حق ہے، جن کے سامنے آیات آفاقی کھلیں. آیات آفاقی جو کائنات میں، جو کاسموس میں سائنس ہیں، وہ بھی آیات ہیں. آیات قرآنی جو قرآن کی ایک ایک آیت ہے اس میں ہمارے لیے سائنس ہیں. آیات انفسی جو آپ کی اور میرے سسٹمز ہیں جو جسم کے اندر کام کر رہے ہیں، ہر ایک سسٹم میں ایک سے ایک آیت موجود ہے. ہم میں سے کون اپنے جسم کی سائنس کو بیسک لیول پر نہیں جانتا؟ آپ اور میں اپنے دل کو خود بیٹ کرنے کی طرف نہیں لے کر جا سکتے. آپ اور میں اپنے ذہن کی صلاحیت میں اس کی کیپیسٹی کو بڑھانا ایک لمٹ تک کر سکتے ہیں، اسے زیادہ نہیں کر سکتے. ہاں اللہ نے اس ذہن میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ آپ اس کے جس پارٹ کو جتنا استعمال کرتے جاتے ہیں وہ انہینس ہوتا جاتا ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان آیات سے کچھ لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، کچھ لوگ ان آیات کے بعد بھی اللہ کے ساتھ جڑنے والے نہیں بنتے. تو یہ ان لوگوں کو ایڈریس کیا گیا ہے. یہ الثقلان وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو اپنے سامنے کھلتے ہوئے دیکھا، نعمتیں ملیں لیکن نعمتوں کو ڈینائی کیا، نعمتوں کے ملنے کے باوجود اللہ سے غافل رہ گئے. اللہ نے ان کے لیے کہا ہے ان قریب ہم فارغ ہوں گے تمہارے لیے اے زمین کے بوجھو. حق کھلا تھا پھر بھی اللہ کی بات کو کیوں نہیں مانا؟ انا کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، پیئر پریشر کی وجہ سے، فیملی پریشر کی وجہ سے، اس لیے کہ کوئی بھی نہیں کرتا تو میں کیوں کروں، اس وجہ سے. ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ریزن جن لوگوں نے اپنی دنیا کی محبت میں اللہ کی محبت کو اڈاپٹ کرنا پسند نہیں کیا، اللہ نے ان سب کو یہاں پر ایڈریس کیا ہے. وہ جن کے پاؤں کی زنجیر ان کے نفس کی خواہشات ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو ایڈریس کیا ہے. ایسے ہی لوگ جو انا کے پیچھے دوڑے، دنیا کے پیچھے دوڑے، دنیا کی چند لمحوں کی خوشیوں کے پیچھے دوڑے، وہ اللہ کے نافرمان تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، obvious لیول پر ناشکرے ہوتے ہیں. جیسے کسی اسکالر نے کہا ہے کہ دنیا کے مزے کے لیے، دنیا کا مزہ حاصل کرنے کے لیے گناہ نہیں کرو، اس لیے کہ دنیا کا مزہ ختم ہو جائے گا، گناہ باقی رہ جائے گا. اسی طرح کسی نیکی کی سختی کی وجہ سے نیکی کرنا مت چھوڑو کہ اگر میں نے یہ نیکی کی تو مجھے تو بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی. تو وہ کہتے ہیں کسی نیکی کی سختی کی وجہ سے نیکی کرنا نہیں چھوڑو، اس لیے کہ سختی ختم ہو جائے گی، کیا باقی رہ جائے گا؟ نیکی باقی رہ جائے گی. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کو کھلنے کے باوجود اس دین سے اٹیچ نہیں کیا. یاد رکھیں اللہ نے ان کو اس وقت ایڈریس کیا ہے. ایک انسان جو کسی ایمیزون کے جنگل میں رہتا ہے،
اور آج بھی اس کے کان پر کوئی آواز نہیں پڑی. اس کو اتنا پتا ہے کہ اس نے درخت سے توڑ کر پھل کھانے ہیں، پانی کسی سٹریم سے لے کر آنا ہے، پینا ہے اور زندگی گزارنی ہے، اور اس کے کان پر کوئی پکار نہیں پڑی. یہ اس کی بات نہیں ہو رہی. اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا یہ اللہ جانے، اور اللہ کا معاملہ جانے. یہ اللہ اس سے بات کر رہا ہے جس کو اللہ نے نعمتیں دی تھیں، اس لیے کہ پچھلا پورا حصہ سیکنڈ پارٹ سورہ رحمان کا نعمتوں کو گنواتے ہوئے آ رہا ہے. وہ تمام عقل مند انسان جن کو نظر آتا تھا کہ یہ سپر پرفیکٹ پریسائز سسٹم سے چلتی ہوئی کائنات ایسے ہی بائی دا وے نہیں بن گئی. وہ لوگ جو مدر نیچر اور فادر ٹائم سے آگے بڑھ کر ایک خالق تک جا سکتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو انٹلیکچوئل پاور دی تھی، اللہ نے ان کو انٹلیکچوئل ایکسپوجر دیا تھا، اللہ نے ان کے سامنے انفارمیشن کو کھولا تھا، اللہ نے ایک ایک نعمت کا نعمت ہونا واضح کیا تھا. اللہ ان ناشکری کرنے والوں کی بات کر رہا ہے، اور ایسے ناشکری کرنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. اللہ ہمیں ایسا انسان بننے سے بچائے. ون آف دا کیٹیگری، اللہ نہ کرے ہم اپنے آپ کو اس لائف پیٹرن پر چلانے لگ جائیں جس کی ایک بہت بڑی تصویر نظر آتی ہے. پیپل امنگ us saying just be a good human being. اس سے بڑی کوئی ناشکری کی سٹیٹمنٹ آپ کو آج کے پڑھے لکھے طبقے میں نظر نہیں آ سکتی. forget about اللہ، اصل میں جملہ کمپلیٹ یوں ہوتا ہے، forget about اللہ، just be a nice human being. کسی کا دل نہ دکھاؤ، یہی مطلب ہوتا ہے نا. دس از ون آف دا سائن آف ناشکری، اس لیے کہ آپ اس کی ناشکری کر رہے ہیں جس نے آپ کو دنیا میں اتنی نعمتوں کے درمیان میں رکھا ہوا ہے. آپ اسی سے غافل ہو گئے، آپ اسی کو اگنور کر رہے ہیں، آپ اسی کو لفٹ نہیں کرا رہے، اور آپ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے کسی ریلیجن کی. ایک یہ مائنڈ سیٹ. اور دوسرا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے جو انسان کو الثقلان کی کیٹیگری میں لاتا ہے. سارے دین جتنے بھی ریلیجنز ہیں ان کو ایک بلینڈر میں ڈالو اور ان کی ایک سمودی بنا دو. رمضان میں سب سمودی پینے کے شوقین ہیں نا. ایک بلینڈر میں سارے دین ڈالو اور اس کی سمودی بنا کے پی جاؤ. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی بدھسٹ ہے یا ہندو ہے یا جو ہے یا کرسچن ہے یا مسلم ہے؟ مانتے تو سب کیپٹل جی سے لکھے جانے والے گاڈ کو ہی ہے نا. سو وٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک؟ اٹس اوکے. یہ ناشکری کی دوسری علامت ہے الثقلان کی. انسان ہدایت کے راستے کو ڈیفائن ہی نہیں کر پائے گا، ساری زندگی ناشکری اور کنفیوژن میں گزر جائے گی. اور جن چیزوں کو ایک بڑا ٹیگ لائن ہم نیکی سمجھ کے لگاتے رہے تھے، آخرت میں کچھ نہیں نکلے گا. اس لیے کہ ہر نیکی کے اوپر اگر آپ کو حقیقت میں آخرت میں بھی نیکی کا ٹیگ چاہیے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیل آف اپروول چاہیے. اس لیے ہم نے بات کی تھی ہر گڈ ڈیڈ رائچس ڈیڈ نہیں ہوتی ہے. اپنی گڈ ڈیڈز کو رائچس ڈیڈز میں کنورٹ کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپروول چاہیے ہوتا ہے. یہی مائنڈ سیٹ ہے ناشکری کے. جسٹ بی اے گڈ ہیومن بینگ، جسٹ ڈرنک آل ریلیجنز لائک اے اسمودی. عید مناؤ یا ہولی مناؤ، فرق کیا پڑتا ہے؟ ہولی منائی جانے لگے نا، اب تو آفیشیل لیولز پر سکولز کرنے لگ گئے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا ہیلووین کرنی ہے یا کوئی عید پارٹی کرنی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسٹر مناؤ یا دیوالی مناؤ، سب کچھ تو ہو رہا ہے. اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ آپ اپنے کلچر میں اسلام کو پروموٹ ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے. آپ کی اسٹیٹ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، تو آپ اسلامک کا لفظ ہٹا دیں. پھر جب آپ اسلامک، ہاں ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں ہر ریلیجن کی، ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں ہر ریلیجن کی عبادت گاہ کی، ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں ہر ریلیجن کے کلچر کی جو ان کا کلچر ہے، بٹ وی کین ناٹ پروموٹ اٹ آن آفیشیل لیول. اس لیے کہ 97.5% پاپولیشن مسلمانوں کی ہے. آپ کی پاپولیشن میں آپ کا صرف ایڈلٹ نہیں ہوتا، ینگ کراؤڈ ہوتا ہے. ویئر یو ول ڈرا دا لائن؟ کہ آپ کا بچہ ہولی منائے گا یا عید منائے گا، یا آپ کا بچہ ہیلووین کرے گا یا کرسمس کرے گا، اور کل کو وہ آپ سے آ کر سوال کرے گا کہ سبھی تو مسلمانوں والے سیلیبریشنز ہیں. ہاؤ یو ول ڈرا اے لائن؟ ہاؤ یو ول میک اے ڈفرنس؟
جس سیلیبریشن کے پیچھے، ایک جملہ لکھ لیجئے، آئندہ آپ کو اس پر سوال پوچھنے کی مشکل نہیں آئے گی. جس سیلیبریشن کے پیچھے، جس کلچر میں بھی جو سیلیبریشن ہے، جس سیلیبریشن کے پیچھے اس کی ریلیجیس روٹس ہوں گی، اسلام ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. ایز سمپل ایز دس. جس کلچر کے، جس ریلیجن کے، جس سیلیبریشن میں اس کی ریلیجیس روٹس ہیں، اسلام ہمیں اس سیلیبریشن کو اڈاپٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی اے سوری مسلم. اچھا نہیں کبھی کبھی کر لیتے ہیں. نہیں ہے، چھوڑ دیں. اور یہ کیا کوا چلا ہنس کی چال اپنے بھی بھول گیا. پہلے ڈیسائیڈ کر لیں آپ کوا ہیں یا ہنس ہے. صحیح. جب آپ ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیں گی تو آپ کے لیے چیزوں کو پکڑنا آسان ہو جائے گا. زندگی کو اس طرح سے نہیں گزارا جاتا کہ دو بوٹس ہیں، ایک پاؤں ایک بوٹ میں اور دوسرا پاؤں دوسری بوٹ میں. اسٹیبل جرنی کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کشتی میں آ جائیے. یو ول بی ایٹ دا سیف سائڈ. آپ خود بھی سکون سے رہیں گی اور جو لوگ آپ کی کشتی میں بیٹھے ہیں آپ ان کو بھی سکون میں رکھیں گی. ورنہ جب آپ دو کشتیوں میں دو پیر لٹکا کے کھڑی رہیں گی تو صرف آپ انسٹیبلٹی کا شکار نہیں ہوں گی، ان دونوں کشتیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوں گے آپ ان کو بھی انسٹیبلٹی کا شکار کر رہی ہوں گی. تو یہ دو مائنڈ سیٹ ہیں جو الثقلان کی کیٹیگری میں آتے ہیں، جو ناشکری کی مینیفیسٹیشن ہے، جو اللہ کے حقوق کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جسٹ بی اے گڈ ہیومن بینگ، حقوق العباد نبھاتے رہو. حالانکہ جس اللہ نے حقوق العباد دیے ہیں اسی اللہ نے آپ کو اور مجھے حقوق اللہ دیے ہیں. یا دوسرا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ سب ریلیجنز کو مانو اور سب ریلیجن جو ہیں وہ ایک ہی خدا کو ماننے والے ہیں. جب انسانوں نے یہ کیا ہے، انسان آرگنائزڈ ریلیجن سے دور ہو گئے ہیں. آج وہ لوگ جو اس ملک کے اندر، جو اس دنیا کے اندر، جو مسلم امت کے اندر آرگنائزڈ پیٹرن پر ریلیجن کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں، باقی معاشرے کو وہ ایلینز لگتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی خاتون اٹھ کر اپنی فیملی میں کہتی ہے کہ میں سیگریگیشن کروں گی اپنے بیٹے کی شادی میں، آپ کو کتنا اس کے اندر رکاوٹیں آتی ہیں اور آپ کو کتنا پریشر فیس کرنا پڑتا ہے. اور سیگریگیشن کا مطلب یہ سیگریگیشن نہیں کہ جیسے ادھر رائٹ اینڈ لیفٹ ہم نے درمیان میں 4-4 فٹ کے گملے رکھ دیے، ادھر مرد بیٹھے ہیں ادھر عورتیں بیٹھی ہیں، ہم کہیں جی سیگریگیشن ہے. نہیں، یہ سیگریگیشن نہیں ہے. یا یو کین سے دیٹ از دا نمبر 1 اسٹیپ آف سیگریگیشن، بٹ دس از ناٹ دا سیگریگیشن. ایک ماں یہ کہتی ہے مجھے اپنے بیٹے کی شادی میں سیگریگیشن کرنی ہے، اٹ مینس کہ اب عورتیں ایک الگ جگہ پر ہوں گی، مرد ایک الگ جگہ پر ہوں گے. اور یہ آسان ہوتا ہے خاندانوں میں کرنا یا مشکل ہوتا ہے؟ جو انسان آرگنائزڈ ریلیجن کو آج بھی فالو کرنے کی کوشش کرے گا اس کے لیے مشکل کریٹ ہوگی. صحابہ کے لیے مشکل ہوئی تھی یا وہ تو سب ایک دوسرے کو گلے میں ہار پھول پہنا رہے تھے؟ اچھا تو مسلمانوں کو ٹرافی، اسٹینڈنگ اویشن. صحابہ کے لیے بھی یہی مشکلیں تھیں. ان کے گھر والوں نے ان کو گھروں سے نکال دیا تھا، ان کے گھر والوں نے ان سے اپنے قبیلے سمیت بائیکاٹ کر دیا تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ ہنگر سٹرائک پر چلی گئی تھی کہ جب تک تم محمد کا دین نہیں چھوڑو گے صلی اللہ علیہ وسلم میں کھانا پینا شروع نہیں کروں گی. اور پھر اس حد تک وہ اپنی ہنگر سٹرائک میں گئیں کہ آلموسٹ شی واز اباؤٹ ٹو ڈائی. جب ان کی بہن نے، سعد بن ابی وقاص کی بہن نے ان کو بلا کر کہا تو انہوں نے کہا میری ماں کی ایسی 100 جانیں قربان، میں اللہ کا دین نہیں چھوڑ سکتا. لیکن یہ وہی صحابی رسول ہیں کہ جن کی ماں کہہ رہی تھی کہ محمد کا دین چھوڑو اور اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں آیات نازل کر دیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ لِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اللہ نے انسان کے اوپر والدین کے ساتھ اگر کسی ایٹیٹیوڈ کو اڈاپٹ کرنے کا کہا ہے تو وہ صرف احسان ہے، وہ صرف دا بیسٹ ایٹیٹیوڈ ہے. تو یہ مشکلات تو ہمیشہ لوگوں نے محسوس کی ہیں. آرگنائز ریلیجن پر جو چلنے کی کوشش کرے گا اس کے سامنے مشکلات آئیں گی. مسلمان نام کے مسلمان ہیں، سیلیبریشنز میں ہم کہیں ہندو ہیں، کہیں کرسچن ہیں، کہیں ہم کسی اور کو فالو کرتے ہیں. دیکھ لیں اپنی ساری، اب جو ہماری شادیوں کا حال ہو گیا ہے، کیا وہ مسلمانوں والی شادیاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کافی ہے. اپنی شادیوں کے اوپر اس کو سیٹ کر کے دیکھ لیں. آپ نے کہا برکت والا نکاح سادگی والا ہے. ہم نے کہا ہاں ہم نے مسجد میں نکاح کیا تھا، بڑی سادگی تھی.
نکاح کا مطلب آپ کی پوری گیدرنگ، برکت والا نکاح سادگی والا ہے. ہماری شادیوں میں سادگی تو دور کی بات، وہ تو ایک الگ فیکٹر ہو گیا کہ ہم سادگی سے شادیاں کر رہے ہیں یا اسراف میں آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں. کیا ہماری شادیوں میں اللہ کی نافرمانی کے فیکٹرز بھی ہوتے ہیں؟ تو نام کے ہم سب مسلمان ہیں. دلہن اور دلہا کا نکاح نامہ ریلیجن میں تو مسلم میں لکھا ہے نا، جبھی تو نکاح نامہ بن رہا ہے ان کا. اور کرتوت ہم خود جان سکتے ہیں. ہم نام کے مسلمان اور ہماری زندگیوں میں کبیرہ گناہ عام ہیں. ہم نام کے مسلمان، ربا بیسڈ اکانومی عام ہے. کیوں نہیں سٹینڈ لیا جاتا ہم سے کہ ہم کاروبار میں نہ لگائیں 6 فیکٹریز، 6 کی جگہ 2 ہوں، کم ہو، 1 ہو، لیکن وہ رزق حلال کی ہو، ربا پر نہ ہو. اللہ اور اللہ کے رسول کی جنگ ہے سود لینے اور سود کا معاملہ کرنے والے کے لیے. کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے اکاؤنٹس کو پروفٹ اینڈ لاس سے نکال کر کنونشنل بینکنگ کے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھنا. کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے مال کم ہو جائے گا، لیکن جو کم کفایت کر جاتا ہے وہ برکت والا ہوتا ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر شاید یہ مال کی بے برکتی ہے، مال کا حلال نہ ہونا ہے کہ ہماری اولادیں ہماری دشمن، ہماری اولادیں ہماری نافرمان، ہماری اولادیں ریبیلیس ایٹیٹیوڈ کی طرف، آپس میں سبلنگز، بہن بھائی کانسٹنٹ جھگڑے، آپس میں رشتہ دار کانسٹنٹلی ایک دوسرے کی جیلسی پر، باہر معاشرہ کانسٹنٹلی ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے تیار، جو جس کو جتنا دھوکہ دے سکتا ہے وہ دیتا ہے. شاید یہ مال کی بے برکتی ہی ہے، رزق کا حلال نہ ہونا ہے. ہم سب مسلمان ہیں، 97.5% آبادی مسلمانوں کی ہے، لیکن یہ ہمارا الثقلان کی کیٹیگری میں آنا ہے. ہم بوجھ ہیں زمین پر. ہاں ہم نام کے مسلمان ضرور ہیں، لیکن ہم ناشکری کی مثالیں قائم کر رہے ہیں. یہ ملک ہمیں جس طرح سے ملا ہے، ہمیں تو خیر کہانیوں میں ہی پڑھا ہے نا. ہمارے دادا، ہماری نانی، ہمارے بزرگ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، پھر ان کو کہیں جا کر یہ ملک کی نعمت ملی ہے. ہم اس ملک کی کتنی قدر کر رہے ہیں. جس کو اللہ کی قدر نہیں ہوتی وہ کسی کی قدر نہیں کرتا، اور جس کو اللہ کی قدر ہو جاتی ہے وہ اپنی ہر نعمت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جو یہاں الفاظ آئے ہیں سَنَفْرُغُ لَكُمْ، مفسرون کے مطابق اللہ تعالیٰ کا ایک سارکاسٹک وے ہے یہ. سَنَفْرُغُ لَكُمْ، ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہوں گے. اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں اللہ کی کوئی ویلیو نہیں تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کیا ہر بات میں اللہ اللہ کرنے لگ جاتی ہو، کیا ہر بات میں ریلیجن لے کر آ جاتی ہو، کیا ہر بات میں حدیث اور قرآن لے کر آ جاتی ہو. یہ وہ لوگ ہیں جن کا مائنڈ سیٹ تھا اللہ اتنی معمولی معمولی باتوں پر مجھے تھوڑی پکڑے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا شاید سوچ اور اپروچ یہ تھی کہ اللہ تو بڑے معاملات سنبھالنے میں اتنا بزی ہے، اب میری جیسی ایک معمولی سی خاتون کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کیسے آبزرو کرے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا مائنڈ سیٹ تھا اللہ تو رحیم ہے، وہ کیسے مجھے جہنم میں ڈالے گا. اس لیے کہ ان کی اپروچ غفلت والی اور جاہلیہ والی تھی، اگنورنس تھی. دین کا علم حاصل کیا لیکن پک اینڈ چوز کے ساتھ، اپنے مطلب کا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اللہ کو پکارنا کافی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تو بڑے ڈاؤٹس ہیں. یہ تمام کے تمام سن لیں، اللہ سارکاسٹک وے میں کہہ رہا ہے سَنَفْرُغُ لَكُمْ، ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہوں گے. کیا اللہ کو ایک کام کرنے کے لیے دوسرا کام چھوڑنا پڑتا ہے؟ آپ کے اور میرے جیسے کمزور سے انسان بھی ملٹی ٹاسکنگ کرنا جانتے ہیں. آپ یہاں بیٹھے ہوئے لکھ بھی رہی ہیں، ہو سکتا ہے ساتھ ساتھ ٹیکسٹ بھی کر رہی ہوں کسی کو، مجھے بھی سن رہی ہیں، ساتھ ساتھ آپ کا ذہن بھی چل رہا ہے. ملٹی ٹاسکنگ آپ کرتی ہیں نا. اور خواتین کے تو الحمدللہ کا بعض دفعہ لگتا ہے خواتین کے 2 ہاتھ نہیں ہوتے، 10-12 ہاتھ تو ہوتے ہیں، خاص طور پہ افطاری سے پہلے.
ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ صحت اور ایمان کے ساتھ ایسے ہی دوڑتا بھاگتا رکھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے نعمتیں ہی نعمتیں دی ہیں. اللہ واضح کرنا چاہ رہا ہے تھوڑی سی عقل استعمال کرو. ایک انسان بھی ملٹی ٹاسکنگ کرتا ہے. چلو یہ تو انسان ہو گیا، پھر بھی ہم سمجھ لیں کہ انسان لمیٹڈ ہیں، عقل لمیٹڈ ہے، طاقت لمیٹڈ ہے، انرجی لمیٹڈ ہے. ہو سکتا ہے ہمیں ایک کام کے لیے اپنے دوسرے کام کو روکنا پڑے، لیکن اللہ کی ذات کامل ہے. اللہ کو کسی ایک طرف متوجہ ہونے کے لیے کسی دوسری طرف سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہیں کرنا ہوتا. پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ عنقریب ہم تمہارے لیے فارغ ہوں گے، یعنی بی اٹینٹو. فوکس تو ابھی بھی تمہارے اوپر ہے، اب تو تمہیں مزید جو ہے ہم بہت اٹینشن کے ساتھ دیکھیں گے. وہ دنیا جو ختم ہونے والی ہے، سنفرغ لکم، تمام کائنات ختم ہو جائے گی، پھر تو سارا فوکس انسان اور جن کے حساب کتاب پر ہی ہوگا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کاسموس کو چلانے میں اتنا بزی ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس وقت جو اینیمل کنگڈم اور پلانٹ کنگڈم ہے انہی کی رسپانسبلٹیز اور انہی کی نیڈز پورا کرنے میں بڑا بزی ہے، تو بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب زمین کو فلیٹ کر دیا جائے گا، کوٹ کوٹ کر، سب ختم، فنا. وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اور سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. تمام مخلوقات ختم ہو جائیں گی. چلو تم کہتے تھے اللہ بڑا بزی ہے، ویری سارکیسٹک وے، اب تو اللہ فارغ ہو گیا. تمام مخلوقات فنا ہو جائیں گے، انسان وقتی فنا ہوں گے. پہلا ٹرمپٹ بلو کیا جائے گا، ہر مخلوق کو موت آ جائے گی. سیکنڈ ٹرمپٹ پر کیا ہوگا؟ فیز 2، تمام انسان اور جن دوبارہ کھڑے کر دیے جائیں گے اور روز محشر کی طرف ان کو ڈریگ کیا جائے گا. اب اللہ کا سارا اٹینشن ان دو مخلوقات کے حساب کتاب پر ہوگا. وہ جو دنیا میں سمجھتے تھے اللہ کے پاس ٹائم نہیں ہے میرے جیسی معمولی سی انسان پر فوکس کرنے کا، اب اللہ کا سارا فوکس اسی انسان پر ہوگا. سَنَفْرُغُ لَكُمْ، let the interrogation begin. اور انٹیروگیشن کوئی جج نہیں کر رہا دنیا کا، کوئی پولیس آفیسر نہیں کر رہا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اسی لیے اس مقام پر سورہ رحمان کی کہا جاتا ہے کہ یہاں سے قیامت کا انٹروڈکشن شروع ہو رہا ہے، اور ایک طرح سے آپ کو یہاں امپیکٹ ملے گا. اللہ کا یہ تمام آیات مینشن کرنا الرحمن کا یہ انڈائریکٹ مرسی ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہی اپنی تیاری کر لو، اس وقت کے آنے سے پہلے ہی اپنے اعمال کو درست کر لو. سنفرغ، وی شل میک ٹائم جسٹ فار یو. فراغا عربی میں کہتے ہیں، جیسے اردو میں آپ کہتے ہیں فارغ، کسی کام سے مکمل فارغ ہو جانا. فراغا عربی میں کہتے ہیں، مثال دینے کے لیے آپ کو ڈکشنریز میں ملتا ہے، وہ کہتے ہیں گلاس پانی سے بھرا ہوا تھا، آپ نے سب پی لیا تو اب خالی ہو گیا. کسی چیز کا مکمل فارغ ہو جانا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں گناہگاروں کو، ناشکرے لوگوں کو اور اپنے ڈس بلیورز کو، جنہوں نے اللہ کی بات پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اللہ نے ان سے کہا ہے کہ اب میرے عدل کی ساری اٹینشن نافرمانوں کی طرف ہوگی قیامت کے دن. بالکل جیسے قیامت کے دن اللہ کی 99% رحمت کی اٹینشن تمام کی تمام مومنین پر ہوگی. واضح کر دیا گیا. یہ جو یہاں پر سین آیا ہے نفرغو کے شروع میں، سا، سین زبر سا، یہ آتا ہے نیئر فیوچر کو پریزنٹ کرنے کے لیے. قرآن میں 2 حروف آتے ہیں جو نیئر فیوچر کو پریزنٹ کرتے ہیں. ایک آتا ہے سین زبر سا جو یہاں آیا ہے، ایک آتا ہے سوفا. سوفا تعلمون آتا ہے نا قرآن میں، ان قریب تم سب جان لو گے. اردو میں ترجمہ آپ کو مور اور لیس ان دونوں کا ایک ہی جیسا ملتا ہے. سا ان قریب ان نیئر فیوچر، سوفا ان قریب ان نیئر فیوچر. لیکن عربی زبان میں ان دونوں میں فرق ہے. عربی زبان کا کوئی بھی ایک لفظ یا کوئی بھی ایک حرف دوسرے کا پرفیکٹ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا.
ہر لفظ کی اپنی کونوٹیشن ہوتی ہے، ہر لفظ میں انریچڈ میننگز ہوتے ہیں. سا جب آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے امیجیٹلی آئی ول گیو یو، سعودی کا امیجیٹلی آئی ول گیو یو، میں تمہیں بس ابھی دے رہا ہوں، ابھی دوں گا. اور اگر سوفا آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آئی ول گیو یو ان اے وائل، اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے کہ ابھی میں تھوڑے ٹائم میں تمہیں دوں گا. یہاں پر آیا ایھا الثقلان، ثقلان ڈیول ہے، تثنیہ، اے زمین کے دو بوجھو، یعنی کون کون؟ جن اور انسان، اور یہ دونوں مخلوقات اکاؤنٹیبل مخلوقات ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے کہ میں تمہارے لیے فارغ ہوں گا اے جنوں اور انسانوں، تو یہ کن انسانوں کی بات ہے؟ جو ناشکر، نافرمان اور سٹربن انسان تھے، کہ اللہ اب تمہاری طرف پوری اٹینشن کے ساتھ پرومیننٹلی آنے والا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس آیت میں تخویفن ہے، اس آیت میں تھریٹ ہے. اللہ نے تھریٹ دی ہے جنوں کو اور انسانوں کو، وہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تاکہ ابھی وہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لیں. کہ اللہ کبھی اتنا فری نہیں ہوتا ہے کہ اس کو باقی سارے کام چھوڑنے پڑیں تاکہ وہ ایک کام کو سنبھال لے. ثقل عربی زبان میں کہتے ہیں a load on top of the camel، بالکل جیسے انسان اور جن زمین کے اوپر ایک بوجھ ہیں، اسی لیے انسان اور جن کے لیے ثقل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. جو اونٹ کے اوپر کوئی وزن رکھا جاتا ہے اس کو ثقل کہا جاتا ہے. آئیڈیا کیا دیا گیا؟ وہ انسان اور وہ جن جو نافرمان ہوتے ہیں وہ اس زمین پر بوجھ ہیں. اب 3 اینگل میں نے آپ کو بتانے ہیں اور 4:30 ہو چکے ہیں، تو میں آپ کو انشاءاللہ یہ تینوں اینگل کل بتاؤں گی کہ کن 3 اینگل سے ثقل کو مینشن کیا گیا ہے نافرمانی کے ساتھ. کون سے انسان اور کس کیٹیگری کے انسان جو ہیں وہ فردر اس ثقلان کے انڈر آتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی نافرمانی سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہمارے لیے باقی رمضان کے روزے خیر و عافیت سے مکمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس علم کی ہمیں حفاظت کرنے والا بنائے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس علم کی حفاظت اپنی زندگی کے آخری سانس تک عمل کے ذریعے کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.